अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को 1988 के बाद सबसे बड़े सैलाब का सामना है। भारतीय आबी दहशतगर्दी के बाद और जारहियत के बाद सैलाब का पानी जहाँ जहाँ से गुजर रहा है तबाही की दास्तानें रकम कर रहा है। पूरे के पूरे देहात और बस्तियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। अपने खून पसीने से काश्त की गई तैयार फसलें किसानों की आंखों के सामने सैलाबी पानी में तब्दील हो गई हैं। आफत इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई हुकूमत फौरी तौर पर इसका अजाला नहीं कर सकती। परसों तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाए हुए घरोंदे लम्हों में पानी में बह गए हैं। ये बात हकीकत है कि इंसानी जानों का कोई अजाला नहीं कर सकता, हाँ मगर माल मवेशियों के नुकसान की तलाफी ज़रूर की जा सकती है। हुकूमत पुरज़्म है कि सैलाब से मुतासरा अपने बहन भाइयों के नुकसान की पाई पाई की भरपाई ज़रूर की जाएगी। इस सैलाब और बारिशों ने जहां हर जगह तबाही मचाई, वहीं इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले रहनुमाओं की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। अब गुजरात की ही मिसाल ले लीजिए, जहां मूसलाधार बारिश ने पूरा शहर डबो कर रख दिया है। हौलनाक इंकशाफ ये हुआ है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अपने आबाई शहर में आज तक नकासी आब का कोई निज़ाम तक मौजूद नहीं है। निज़ाम तो दूर की बात, किसी गली से बारिशी पानी निकालने के लिए एक ड्रेनेज पाइप तक नहीं बिछाया गया। मुन्नस इलाही जो पाकिस्तान से मफरूर हैं और सोशल मीडिया पर सुबह शाम मरियम नवाज़ पर तनकीद में मसरूफ़ रहते हैं, आज इस मुजरिमाना गफलत पर खामोश बैठे हैं। आज भले वो खामोश हैं, मगर आवाम सवाल कर रहे हैं कि एक दिहाई तक स्याह सफ़ेद के मालिक रहने वाले उनके वालिद ने गुजरात शहर में नकासी आब का निज़ाम क्यों नहीं बनाया? क्यों आज मरियम नवाज़ गुजरात शहर में सेवरेज के मुकम्मल निज़ाम का ऐलान कर रही हैं? जी हाँ, मरियम नवाज़ की हिदायत पर गुजरात में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन किया जा रहा है और मुस्तकबिल में ऐसी नागहानी आफत से शहरियों को बचाने के लिए 16 अरब रुपए से ज़ायद के खसूसी पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सैलाब का पानी इस वक्त जनूबी पंजाब में तबाही मचा रहा है, जहाँ शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत और पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन और बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध में भी एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और आवाम अल्लाह से रहम की दुआएं मांग रहे हैं। मगर एक जमात आज भी ऐसी है जो आवाम की मुश्किलात से बेनियाज है और हुकूमत को टारगेट कर रही है। अपने लीडर के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर पूरी मुल्की तारीख के सबसे बड़े जलसे का ऐलान कर रहे हैं। आवाम को एक बार फिर हकीकी आज़ादी जैसे फेक नारों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की अपनी सफ़ों में सूरत हाल ये है कि पार्टी पर कब्जे की जंग एक दूसरे की माओ बहनों को एक्सपोज करने तक पहुंच गई है। इक़्तिदार की जो लड़ाई बानी पीटीआई के घर से शुरू हुई थी, अब पार्टी में अंदर तक सिरायत कर गई है। मीडिया टॉक के दौरान अलीमा खान पर अंडे मारने जैसे काबिल मुज़म्मत काम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर के हिमायती और नाक़दीन एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे के राज खोले जा रहे हैं। पार्टी के करता धरता एक दूसरे की माओ बहनों से मुतालिक गुफ्तगू सोशल मीडिया पर ले आया है और वही सब कुछ आपस में कर रहे हैं जो ये अपने मुखालफिन के साथ करने के लिए मशहूर हैं। एक दूसरे की लू और बेहुदा ऑडियो वीडियो लीक्स भी की जा रही हैं। इस जमात के कारकुनों की तरबियत देखकर अफसोस होता है कि इनके लीडर ने अपने इक़्तिदार की हवस में पार्टी को आखिर किस लेवल पर पहुंचा दिया है। यही तो अलमिया है कि रियासत मदीना का नारा लगाने वालों ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जिस गंदी ज़बान के इस्तेमाल की तरबियत दी, आज वही ज़बान एक दूसरे की ख़वातीन के लिए इस्तेमाल की जा रही। तहरीक इंसाफ कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है, पार्लिमानी वजूद ख़त्म होता जा रहा है और अब रही सही कसर इनके कारकुन पूरी कर रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम वही कुछ काटते हैं जो हम बोते हैं, उसी गड्ढे में गिरते हैं जो दूसरों के लिए खोदा जाता है। मुखालफिन की इज़्ज़तों का जनाजा निकालने वाले आज खुद दस्तो गिरेबान हैं। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने शो में सीधी बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी शुमाइला राना ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी फराज मुगल साहब, जो कि तर्जुमान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज भाई ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर सरमद अली साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ ऑफ कोर्स मैं शुमाइला राना साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाई में भी बताया कि पाकिस्तान को 1988 के बाद ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस सामने आया है सैलाब की सूरत में। सबसे बड़ा सैलाब है जो आया है, और पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम भरम हो गया है। इस कुदरती आफत से बचने के लिए अल्लाह से रहम की दुआएं ही की जा सकती हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट काम कर रही है, आई एम श्योर हमारे जवान काम कर रहे हैं। इसके अलावा और अब क्या कर सकते हैं? अगर बात दुआओं पर ही आ गई है कि बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, मज़ीद आप और क्या कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, कुदरती आफात जो हैं वो किसी भी मुल्क में तरक्की पजीर ममालिक में आएँ या तरक्की याफ्ता ममालिक में आएँ, वो उसको कंट्रोल करना एकदम और रेस्क्यू करना बहुत बड़ा एक इशू होता है और पॉसिबल भी नहीं होता। हम यहाँ पे सिर्फ दुआओं के ऊपर नहीं है, दुआ तकदीर बदलती है, एज ए मुस्लिम मेरा बिलीव है, लेकिन दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको हम सबको मालूम है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और जहाँ पे इंसानी जान व माल की तो बात आप करें, यहाँ पे तो मवेशियों का जो चारा है वो भी हुकूमत पंजाब जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि गो के ये एक बहुत बड़ा एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन अगर आप देखें कि हुकूमत कहीं भी पीछे नहीं है, हुकूमत ने किसी लम्हे भी अपने लोगों को अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। आप ये देखें, ये इस वक्त ये वक्त जो है ना, ये ब्लेम गेम का नहीं है, ये वक्त मिलकर और इस पे सियासत करने का भी वक्त नहीं है कि आप अगर कोई तहरीक इंसाफ हमें कह रही है, हम पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि जिस सिंध क्या कर रहा है और केपीके में ये हो रहा है। ये वक्त है मुत्तहिद होकर उन लोगों को रेस्क्यू करें, इंसानी जो इंसानियत है उसको बचाने की कोशिश करें, और जो लोग उसमें लगे हुए हैं प्लीज़ उसको, अगर आप इनकरेज नहीं कर सकते तो आप उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी ना लगाएं कि जी कोई आटे की बोरी के ऊपर तस्वीर की बात कर रहा है, कोई विजिट के बारे में बात कर रहा है, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं वो अपनी आवाम में नहीं निकल सकते, या वो नहीं निकलना चाहते, या वो रेस्क्यू नहीं करते, तो इसमें अब मरियम नवाज शरीफ का क्या कसूर है? मरियम नवाज शरीफ की तो ट्रेनिंग ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने की हुई है, उनका तो विजन जो है उसके पीछे नवाज शरीफ का विजन है। तो हमने तो कभी भी अपने जो बहन भाई हैं उनको मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ा। तो आज ये मुमकिन ही नहीं है। इसके अंदर में आपको कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इस वक्त तक जो अभी दादो शुमार के अंदर कुछ चेंज भी आ रहा है, कुछ अपडेट जो है वो कंटिन्यू है। 1181 जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, और 884 जो डेथ हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं। और इसके बाद जो हाउसेस जो हैं, हाउस डैमेज है वो 9292, और उसके बाद जो लाइव स्टॉक और जो मवेशी हैं वो 9500 के करीब। और लेकिन ये इसमें अदादो शुमार और भी अब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊं कि एनडीएमए जो है वो उसके 3 टीयर्स हैं, 3 जोन है। एनडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर और वफाक लेवल के ऊपर, ये 3 जिसके टीयर्स होते हैं वो अपने काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से है कि मैं ये आपको एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि अगर एनडीएमए हुकूमत पंजाब की ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी ना होती, तो जो भारत की आबी जारियत है, जिस तरह से उन्होंने पानी का रुख हमारी तरफ मोड़ा है, इसमें हमारे बहुत ज़्यादा तबाही के जो थे वो, अगर बर वक्त इसको रेस्क्यू ना किया जाता लोगों को, आवाम को, तो इसके नुकसानात जो हैं वो जानी नुकसानात ज़्यादा थे। तो इसमें बात यह है कि हुकूमत जो है वो जब अपने सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम करेगी, और इंशाल्लाह हम छत का जो प्रोग्राम है उसमें भी इन लोगों को शामिल करेंगे। जो किसान भाई हैं, जो जिनकी फसलें और इस तरह से जो ज़ेरे आब आ गई हैं, हम उनके ऊपर उनको भी एक खसूसी पैकेज देंगे। वो पैकेज वफाकी हुकूमत की तरफ से भी होगा और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी होगा।
अच्छी बात है। शुमाइला राना, आपका बड़ा ही मुफस्सिल किस्म का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं यहाँ पे पीटीआई को शामिल करना चाहूँगी। वैसे तो खैर फराज भाई, आपसे सवाल मैंने कुछ और करना है, वो भी मैं करूँगी, लेकिन हम यहीं से क्यों ना आगाज़ कर लें, जिस तरह से आज हुकूमत की तरफ से पहली दफ़ा, वरना यकीन करें मुझे 1 साल पीटीवी में काम करते हुए हो गया है, 1 साल में नून लीग के नुमाइंदे भी आते हैं, आपके नुमाइंदे भी आते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नून लीग को मैंने कभी शिकायत करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज पहली दफ़ा नून लीग ये कह रही है कि भैया हम इतना काम कर रहे हैं फराज भाई, फिर भी आपकी पार्टी जो है वो उंगली उठा रही है, और इसलिए क्योंकि आपके वजीर आला काम नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा एक जेलसी फैक्टर है जो कि आप पंजाब की वजीर आला को देख करके, तो ये जो एक सुबाइयत का एक एलिमेंट आ रहा है सर, मतलब आप भी जलसे जुलूस पर फोकस करने के बजाय सैलाब मुतासरीन के ऊपर फोकस करें और नून लीग को ताने ना मारें, तो एक खुश उसलूबी के साथ जो है ये सैलाब का मामला भी निपट जाएगा। क्या ख्याल है फराज भाई? देखें, ईद में कौमी सानिया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और क्राउड बर्स्ट की वजह से सैकड़ों लोग शहीद हुए। हमने कहीं पर भी ना सियासत की, ना सियासी बयानात दिए, ना कुछ किया। हमने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया वो बताया, और सब जगहों पे बता रहे हैं। जहाँ तक सैलाबी सूरत हाल की है, तो वज़ीर आला साहब, वाहिद पाकिस्तान का ये खैबर पख्तूनख्वा सूबा है कि 3 रोज़ के अंदर अंदर सैलाब के हमने चेक्स बनाए और तमाम तर लोगों का अज़ाला किया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने जितने भी मकानात गिरे हैं, दुकानें गिरी हैं, जितनी भी नुकसानात अवाम के हुए, 1 हफ्ते में किए। 15 दिन के अंदर हमने मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी सैलाब ज़दगान थे, उनकी जो इमदादी सरगर्मियाँ थी वो हमने कंप्लीट की, और फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन की तरफ हम गए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, साथ साथ जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल से निमट रही है, तो साथ साथ हम जो है अफगानिस्तान में जो जल्जले की सूरत हाल पेश आई, वहां पर भी हमने बड़ी तादाद में सामान भिजवाया, काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं। और इसी तरह आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरह आप नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आपको खुद वाज़ेह फर्क पता चल जाएगा कि कौन ट्रोलिंग कर रहा है, कौन कंपेन कर रहा है। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि पंजाब के ऊपर तनकीद, मरियम के ऊपर तनकीद, या किसी के ऊपर भी तनकीद हो रही हो। लेकिन आप मरियम नवाज के मुख्तलिफ पेजेस हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर देखें तो बार बार एक मैसेज दिया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की नयाली, खैबर पख्तूनख्वा की ये वो। हमने तो कभी भी इस चीज के ऊपर ना सियासत की है, ना सियासी बयानात दिए हैं। ठीक है फराज भाई, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। शुमाइला, पॉइंट नोट कर ले, मैं आती हूँ आपके पास, जरा पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूँ। मैं आती हूँ मैं पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँगी। सिंध में भी सेनेटर साहब अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, और जहाँ तक हमें इतलात मिली है, सदर मुमलिकत जो है, जो कि आपकी पार्टी के को चेयरमैन भी है डेफिनेटली, उन्होंने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने का बोल दिया है। सो पूरा दिन जिस तरीके से ये एफर्ट लगती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को यूज़ करने में, मशीनरी को यूज़ करने में, आप इस अर्बन फ्लडिंग के ख़तरे के हवाले से आप बिल्कुल तैयार हैं कि कहीं बाद में आपके सूबे के हवाले से तो ये तो सुनने में या देखने में या ये तो नहीं एक्सपीरियंस किया जाएगा कि यू पीपल वर अंडर प्रिपेयर्ड? आर यू सर प्रिपेयर्ड? देखिए, मैं एक तो पहले बात क्लियर कर दूं कि ये जो कुदरती आफात है ना, इनके साथ किसी के लिए भी निपटना आसान नहीं है। आप पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, इवन केपी की हुकूमत हो, वहाँ इनकॉम्पिटेंस ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखें तो किसी के लिए भी निपटना इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं कि हमारे कोई जादू का चला के हमने किया और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नहीं, मसाइल हैं। और ये जो जब सैलाब सिंध के अंदर दाखिल होगा तब भी मसाइल होंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी, मसाइल होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कुछ जादू का चला गया, हम उसको रगड़ेंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नहीं, अर्बन फ्लडिंग होगी, शहरों में मसाइल होंगे, देहातों में मसाइल होंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से कि हम प्रिपेयर्ड हों। कोशिश कर रहे हैं कि जब ये कुदरती आफत आए तो हम थोड़े से इसके लिए प्रिपेयर्ड हों ताकि हम इसको हैंडल कर सकें। असल चीज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना। हमारी कोशिश है कि डिज़ास्टर को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। जिस वक्त जहाँ पे नुकसान हो, जानों का नुकसान कम से कम हो, माल मवेशी का नुकसान कम से कम हो, लोगों के घरों का नुकसान कम से कम हो, खेतों का नुकसान कम से कम हो, हमने ये किसी भी इंसान के बस में नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कि ये इसको मैनेज कर सके। लेकिन जिस हद तक मैनेजमेंट की जा सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें सेनेटर साहब, एक मवाजना हो रहा है,
اور یہ سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور موازنہ یہی ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، اگر میں آپ ہی کا ورڈ الاؤ می کہ میں اس کو بورو کروں، اینڈ دا ورڈ وچ آئی ایم بوروئنگ از کہ وہ بہت اچھا مینیج کر رہی ہیں اسی قدرتی آفت کو، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر وہ اتنے اچھے طریقے سے مینیج نہیں ہو رہا، اور اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ کمپیریٹیولی اچھا مینیج کر رہی ہیں تو ان کی جو پبلسٹی ڈرائیو ہے اس کو لے کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو مینجمنٹ میں بھی لیولز ہیں نا، یہ اچھے لیول کی مینجمنٹ ہے، یہ برے لیول کی مینجمنٹ ہے، تو وہاں پہ آپ ان صوبوں کو اور ان چیف منسٹرز کو کہاں ریٹ کریں گے؟ جی سینیٹر صاحب. دیکھیے میں اس حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ڈیوائسو چیزوں میں مت جائیں اور ہم آگے کی طرف سوچیں کہ ہمیں آگے کیا کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہمیں اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں اگلے سال کے لیے ڈیزاسٹر پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ اب یہ جو سیلاب ہیں اور یہ جو آفات ہیں نا، یہ ہر سال آئیں گی یا ہر دوسرے سال آئیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں آئیں گی، لیکن ابھی جیسے جی کیا ہوا؟ بات کی کہ جی سب کو پیسے دے دیے گئے، جو گھر ٹوٹے ان کو سب کر دیا گیا. میں ایک سوال کروں گا کہ 2022 میں 3,22,900 کے قریب گھر جو تھے نا وہ تباہ ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ان گھروں کو یہ تعمیر کریں گے. ان میں سے کتنے گھر تعمیر ہوئے؟ سندھ کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے، جو ہم وہاں پہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے تحت بنا رہے ہیں، اور اس میں سے 8 لاکھ کے قریب بن چکے ہیں، اور 4-5 لاکھ آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ 21 لاکھ سسٹینیبل گھر ہم لوگوں کو دے سکیں جن کے گھر کچے گھر تباہ ہوئے تھے. انہوں نے جسٹ اے کوشچن فار مائی نالج کہ جو 3,22,900 کے قریب گھر تباہ ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں 2022 میں، اس یہ وقت آپ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے مس کر دیا آپ کا، بیچ میں آڈیو ڈسٹورشن تھی. Who are you asking this question? PTI اور PMLN؟ نہیں پی ٹی آئی سے پوچھ رہا ہوں کہ کے پی میں 3,22,900 کے قریب گھر تباہ ہوئے تھے 2022 میں. ان میں سے کتنے گھر دوبارہ تعمیر کیے گئے گورنمنٹ کی جانب سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی لوگوں کو پیسے بھی دیے، سب کچھ دیے. وہ بہت اچھی بات ہے، بہت کرنی چاہیے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2022 میں جو گھر تباہ ہوئے تھے ان کے لیے ان میں سے کوئی گھر ہے جو بنا ہو 3,22,000 گھروں میں سے؟ میں تو ابھی آپ کو جواب دیں. فراز بھائی ذرا جواب دے دیجئے، پھر آگے مجھے نون لیگ کی طرف جانا ویری کوئکلی. آپ نے سنا نا سوال کہ آپ سے پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کیا سوال کر رہی ہے؟ جی آپ نے سنا کہ سینیٹر صاحب آپ سے کیا جواب چاہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل آڈیو کا ایشو تھا، مجھے بتا دیں. جی سینیٹر صاحب بتائیے کیا چاہتے ہیں. سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2022 میں خیبر پختونخوا میں تقریباً 3,22,900 کے قریب گھر تباہ ہوئے تھے. ان میں سے کتنے گھر جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں دوبارہ؟ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو جس کے نقصان ہوئے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں 2022 کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ ان گھروں کا کیا ہوا؟ میں تو سندھ کی میں نے مثال دی کہ سندھ میں تو 22-23 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے، اس میں سے 21 لاکھ گھر ہم سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے تحت بنا رہے ہیں. 8 لاکھ بن چکے ہیں، 4-5 لاکھ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہمارا پلان تھا، تھوڑا سا شاید ڈیلے ہو جائے، کہ ہم 21 لاکھ گھر کمپلیٹ کر کے ان لوگوں کو دے دیں جن کے پاس گھر کبھی بھی نہیں تھا، یا جن کے گھر کہ سیلاب میں جو متاثر ہوئے تھے صوبائی حکومت اس ٹائم تھی، اور انہوں نے تمام تر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، تمام تر فیسلٹیز دی، جبکہ وفاقی اس ٹائم حکومت تھی. اور جہاں تک اب کی بات ہے تو اب 2025 میں جو سیلاب آیا، جو وزیر اعلیٰ صاحب کا انیشیٹو ہے، جو علی امین گڈاپور صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں ہم 20-20 لاکھ روپے جو متاثرہ خاندان ہیں جن کے گھر ختم ہو چکے ان کو ہم دے رہے ہیں پہلی مرتبہ. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اب کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ایک طرف 20 لاکھ روپے کے چیکس بھی دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گھر ندی نالوں کے درمیان یا کراؤل باس کی وجہ سے مکمل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں تو ان کے لیے ہم پراپر گھر بنا رہے ہیں، اور اگلے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہمارے وہ گھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو سیلابی صورتحال میرا ایک ذاتی ایک کنسرن یا ایک کیوریوسٹی آپ پلیز لے لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سینٹر صاحب میں آپ کو موقع دوں گی، جسٹ پلیز ہینگ ان دیئر. فراز بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے، آپ نے 2 دفعہ بولا، 3 دفعہ بولا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نہیں کر رہے، آپ ترجمانی کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن فراز بھائی آپ کی پارٹی سیاست ہی کر رہی ہے، یا آپ کی آپسی سیاست ہے کہ علیمہ خان کہیں پہ کھڑی ہو جائیں تو ان کو انڈے پڑتے ہیں، یا آپ کی پارٹی کے اندرونی سیاست ہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ انگریزی کی ایک ٹرم ہے نا کہ واشنگ ڈرٹی لانڈریز،
آپ ڈرٹی لانڈری اپنی جو ہے وہ خود واش کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دستوں گریبان ہوئی ہوئی ہے آپ کی پارٹی. اس کے علاوہ جو آپ کے جتنے بھی اسٹاف ورکرز ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر رہے ہیں. سر یہ ایک نچلے لیول کی سیاست ہے, اگر یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ شو میں آ کر کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کچھ اور ہی چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں. سر دیکھیے ہر کسی کا ذاتی مسائل ہوتے ہیں, ذاتی وجوہات ہوتی ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو متحد ہے, اور تمام تر پارٹی جو ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ٹھہری ہے, یکجا ہے. جو ہی خان صاحب کی طرف سے میسج کنوے ہوا کہ پشاور میں جلسہ کیا جائے, تو انشاءاللہ اگلے چند روز کے اندر ہم جلسہ اناؤنس بھی کرنے جا رہے ہیں, ڈیٹ بھی دینے جا رہے ہیں. اور تمام تر پارٹی یہی دیکھیں فراز بھائی, یہ اگر سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو سیٹل تو ہونے دیں, ابھی سیلاب کا پانی نہیں نیچے اترا ہے. مجھے آج ہی کہ میں ابھی آپ کو بات کروں, جتنی بارش لاہور میں ہوئی ہے مجھے 2 گھنٹے لگے ہیں یہ پی ٹی وی کے دفتر آنے میں. یہ ہمارے رانا صاحب ہیں, ان کو 3 گھنٹے لگے اپنے گھر سے دفتر آنے میں. جی 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 بولیں فراز بھائی. جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سیاست ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک کراؤڈ بس کی وجوہات تھی, سیلابی صورتحال تھی, تو خیبر پختونخوا میں اس وقت سیلابی صورتحال ختم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے 15 روز کے اندر اندر تمام تر ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے. راشن, کھانے پینے کا سامان, وہاں پر عارضی کیمپس, تمام تر چیزیں ہم نے مکمل کر لی. ابھی بھی ہم 5-6 دن مزید بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہمارے ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے, اس کے بعد ہم جلسے کی ڈیٹ دیں. ابھی تک ہم نے اس لیے جلسے کی ڈیٹ نہیں دی ہے کیونکہ ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یا سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے, یا اس کے علاوہ جو لوگوں کو نقصان ہے ان کا ہم ازالہ کریں. دیکھیں ہمارا پلان تو یہ تھا کہ ہم سندھ کی طرف بڑھیں, کراچی اور یہاں پر جائیں, اپنی کمپین سٹارٹ کریں, لیکن پورا پاکستان اس وقت ڈوب رہا ہے. لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب نے, ہمارے لیڈر نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ پشاور میں جلسہ کریں, اور پرامن جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اس مرتبہ سٹیج پر دیکھیں گے نہ صرف جو بار بار رومرز پھیلائے جا رہے ہیں, بار بار میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بٹ چکی ہے, کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جتنے بھی تنظیم سازی ہے وہ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تنظیم یکجا ہے. آپ سٹیج پر دیکھیں گے کہ ایک طرف علی گڈاپور صاحب ہوں گے, بیرسٹر گوہر صاحب ہوں گے, جنید اکبر صاحب ہوں گے, تمام تر پارٹی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوگی اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے سب اکٹھا ہو کر. کیونکہ میں یہ یہی پوچھنے لگی تھی کہ اتنے کرائسس کے اندر جلسہ کر کے آخر آپ کیا مقصد حاصل کر لیں گے؟ مقصد پتہ چل گیا کہ آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا. میرے ساتھ رہیے گا. شمائلہ, آپ کی جو چیف منسٹر صاحبہ پر تنقید ہو رہی ہے اور جو آپ پر تنقید ہو رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی ڈینائی کر رہی ہے. فراز بھائی کہہ رہے جی ہم تو ایسا کام نہیں کرتے, ہم تو تنقید نہیں کرتے, ہم تو سیاست نہیں کرتے. ایک چیز. دوسرا جو آپ کو بہت بڑا جو آپ کو ایک چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیلاب میں لگے رہیں گے, لیکن کے پی کے چیپٹر نے اپنی جو جلسے کی سیاست ہے اس کا آغاز کر دیا, تو آپ سیاست کو مس کریں گے. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ایک طرف ان کی کرٹیسزم, دوسری طرف یہ جو اپنے جلسے کریں گے سیاسی طور پر عوام کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ہٹ بیک کریں گی. جی شمائلہ. دیکھیے بنش, سب سے پہلے تو میں ان کو جو ترجمان ہیں تحریک انصاف کے, ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ مریم نواز شریف کا آفیشیل پیجز جو ہیں وہ ان کا بلو ٹک ہے, اور اس میں ہم اپنی کارکردگی کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کے اوپر کبھی اس کے اوپر تنقید نہیں کی, اور تنقید کرنے کے لیے ہماری وزیر اعلیٰ کا جو پیج ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. آپ کو پورے پاکستان اس وقت تنقید کی زد میں ہے. وہ تنقید کیا ہے؟ ایک تو آپ کی جماعت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے, اس کے اندر لیک آف ٹرسٹ ہے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, وہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں. دوسری بات ادھر آئیں کہ پاکستان جب بھی کبھی ترقی کرتا ہے یا اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آتی ہے, اعتماد کرتی ہے, یہ اس وقت اپنا کنٹینر سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جب پاکستان میں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور پوری قوم اس وقت دکھ اور سوگ کی حالت میں ہوتی ہے, یہ اس وقت اپنے جلسے کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اگر عوام کے درمیان میں انہوں نے اسی طرح ہی جگہ بنانی ہے تو عوام بنش اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ایک طرف وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک جماعت ہے جس کی چیف منسٹر، جس کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ دورے کر رہے ہیں، ناگہانی آفات سے نمٹنے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی، ریلیف دینے کی پیکج اناؤنس کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، کیمپس میں جا رہے ہیں، کھانے کی وہ جو تقسیم ہے، لوگوں کے جو راشن ہے جو وہاں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری NDMA کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، لوکل جو آپ کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک جماعت ایسی ہے اس کو عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے جلسوں کی اپنی سیاست چمکانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا تو شرم سے سر جھک گیا اس بات کو سن کے کہ یہ اس حالت میں جب ہمارے بچے، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ پانی کی بے مہار موجوں میں بہہ رہے ہیں، کچھ بھی بچا نہیں ہے ان کا، اور یہ لوگ اپنی سیاست سینٹیمنٹ کو شمائلہ ذرا ہولڈ کریں، مجھے ہارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آ کے آپ اسے دوبارہ ریزیوم کروں گی، ویل بی بیک۔ ویلکم بیک جی۔ شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فراز مغل صاحب ہیں، سینیٹر سرمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شمائلہ، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ بالکل ذرا سامنے رکھیے گا، بات مکمل کر لیجئے۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ عوام میں جانے اپنا سیاسی حیثیت منوانے کے لیے ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس کو ان کو اس وقت سب کو مل کر ساتھ دینا چاہیے حکومت کا، اور یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلوسوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو قوم جو ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں بن سکتی، وہ بن گئی جو 2018 میں ان لوگوں نے جو جھوٹے نعرے اور کھوکھلے وعدے کیے تھے۔ اب عوام کو یہ احساس ہو گیا ہے، نوجوانان جو ہیں، نوجوان نسل ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ اصل جو حقیقی تبدیلی ہے وہ یہی جماعت لے کر آئے گی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اور جو چیف منسٹر پنجاب نے جس تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور گھر بنایا ہے، اس میں وہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سی حکومت ہے، کون سی جو قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور کون جو لوگ ہیں جو اپنے ہی جسے کہتے ہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اور اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے نہ تو پہلے قوم کو کبھی تنہا چھوڑا تھا اور نہ ہی وہ اس مشکل کی گھڑی میں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ سوشل میڈیا کے اندر جو بحث چھڑی ہے، اس بحث کے اندر یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہے اس کے پائنیئر کون ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالی دینے کے جو پائنیئر ہیں وہ تحریک انصاف ہے، جو پگڑیاں اچھالنے کی ماہر ہے وہ لوگ تحریک انصاف والے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج مکافات عمل ہے، ان کی اپنے آپس میں آ کر ایک دوسرے کے اوپر گند اچھال رہے ہیں، کوئی کسی کی آڈیو دے رہا ہے، کوئی کسی کی ویڈیو دے رہا ہے، کوئی کسی کی لیکیج کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ پلیز آپ وہ بوئیں جو کل کو آپ کو کاٹنا، اپنے لیے اگر کاٹنا پڑے، وہ بیج بوئیں جو کل کو آپ بھی اس کے متحمل ہو سکیں۔ اتنی نفرت کا بیج نہ بوئیں کہ کل آپ اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ تو آج یہ جو انڈے بولا، شاید آپ یہ پوائنٹ نہیں آپ نے پک اپ کیا، ابھی فراز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ جلسہ بھی کریں گے اور جلسے میں آپ دیکھیے گا کہ کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب وہاں پر موجود ہیں۔ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں، فراز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے پارٹی کے اندر۔ کوئی ان کی کمیٹی، سیاسی کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی بائی الیکشن میں آنا ہے، اڈیالہ سے حکم آتا ہے جی آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، علیمہ باجی ملاقات کے بعد کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، پنکی پیرنی صاحبہ کی ایک الگ گروپنگ ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہی، یہ تو سارے لوگ زبان زد عام ہے نا، یہ تو اکیلی شمائلہ رانا کا موقف نہیں ہے، یہ میں تو وہ بات کر رہی ہوں جو زبان زد عام ہے، جو ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی قیادت اگر متحد ہے تو ہمارے پہ کوئی احسان تو نہیں ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہوتی ہیں، یہ تو ہم نے ان لوگوں میں اتنی تفرقہ بازی اور اتنے گھر دیکھے ہیں، ادھر اتنے ہاؤسز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی بندوں کو کہ وہ بندہ بات کس کی۔ اب یہ ٹی وی ٹاک شو جب میڈیا کر رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی یہ بیان آ رہا ہے، اس کے بعد ابھی باجی علیمہ کی باری آئے گی، پھر باجی بشرا آ جائیں گی، پھر باجی بشرا کی ایک بہن بھی سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں سرگرم تھی تو وہ آ جائیں گی، اس کے بعد گنڈا پور صاحب آ جائیں گے، پھر نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ آ جائیں گے۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آپ کا مقصد سمجھ گئے شمائلہ، سمجھ گئے سینیٹر صاحب. آپ لوگ تو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کوشاں ہیں. نون لیگ کا بھی ڈیفینیٹلی جو فرسٹ پرائیورٹی وہ یہی لگ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو 2 جگہ پہ حکومت ہے، آپ لوگ کی 1 جگہ پہ حکومت ہے. لیکن سر پی ٹی آئی اس کا ایج لے رہی ہے. جی جی، ان کی 1 جگہ پہ ہے تو 2 جگہ پہ کس کی ہے؟ آپ کی دوسری حکومت کون سی ہے؟ بلوچستان. جی 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 شمائلہ، یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی کریں، ایڈ کریں، پھر میں سینیٹر صاحب سے پوائنٹ لیتی ہوں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے کہ ہمارے پاس اتنی کنسٹرکٹیو باتیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو ہی عوام کے اندر کریں تو ہمارا پورا بیانیہ ہو جاتا ہے. ہمیں کسی بھی ایسی کنٹراورشل اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی نیگیٹو پوسٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایسی نیگیٹو کیمپین کی ضرورت ہے، نہ ہم نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے اکاؤنٹ سے ایسی چیزیں. اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے، بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا آپ نے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنی پارٹی کو. اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھا کر کے بات کریں گے. جی سینیٹر صاحب، تو سینیٹر صاحب جو سیاست اب پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جتنے دھڑوں کے اندر کر رہی ہے، جس کو شمائلہ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایک یہ بلاک ہے، کہ یہ ہاؤس ہے، کہ یہ دھڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. مطلب آپ لوگ کہیں نہ کہیں اور جہاں جہاں آپ لوگ حکومت میں ہیں وہاں ڈیفینیٹلی یو آر آنسریبل ٹو پیپل، اور آپ کو سیاست کرنے کا، جلسے جلوس کرنے کا موقع نہیں مل رہا اور وقت بھی نہیں ہے اس کا. لیکن پی ٹی آئی کو تو یہ ایج مل رہا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ اسی لاس پر تو نہیں ہیں کہ سیلاب کے حوالے سے بھی کام کریں گے، سیاست بھی نہیں کریں گے، جلسے بھی نہیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو حکومت کو اور فیڈریشن کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ تو آپ کی سیاست پر آئے گا. دیکھیں میں 2-3 باتیں پہلے کروں گا. ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں ہے، وہ ایک موب ہے. تو موب جب بھی اکٹھا ہوتا ہے تو موب کے اندر مختلف دھڑے جو ہیں ایک دوسری طرف ایک مختلف ڈائریکشنز میں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. کوئی نارتھ جاتا ہے، کوئی ساؤتھ جاتا ہے، اینڈ سو آن. دوسری چیز جو ہے نا، اس کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے چینج کر کے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انیشیٹو رکھ دینا چاہیے، تاکہ یہاں تو ہر چیز اتنے ٹکڑے اور ٹولیاں ہیں کہ شاید ہی کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں یا کسی جگہ پہ ہم دیکھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت یہ جلسوں کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت یہ ٹائم ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرنے کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں. کل وہ قصور میں تھے، آج وہ ملتان میں تھے، اور وہ لگے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اپنا پنجاب میں حکمران جماعت ہے وہ اور ان کی وزیر اعلیٰ بھی لگی ہوئی ہیں. سو obviously جب آپ کو عوام کا کوئی دکھ ہوتا ہے نا، یا عوام کا آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تب آپ جاتے ہیں. جب آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا تکلیف، نہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں جلسے کرو، جلوس نکالو. دس از نو ٹائم فار جلسہ اور جلوسز. تو ہمیں اگر نقصان بھی ہوتا ہے کہ جلسے نہیں بھی کریں گے، تب بھی میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس وقت غریب کی جو اس ملک کا کسان ہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اپنی سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو اس کا نقصان ہو گیا ہے، جو اس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، جو اس کے گھر ڈوب گیا ہے، جو اس کی مال مویشی تباہ ہو گئے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اسی لیے چیئرمین بلاول نے جب پرائم منسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ایگریکلچرل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بجلی کے بل ہیں وہ لوگوں کے معاف کر دینے چاہیے. اسی طریقے سے جس طریقے سے زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر جو بینکس ہیں وہ جو قرضے دیتے ہیں، شارٹ ٹرم قرضے دیتے ہیں ایک فصل کے حوالے سے، جب ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو وہ قرضے کس طریقے سے ادا کریں گے؟ وہ قرضے بھی معاف کر دینے چاہیے. کیونکہ جس کی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے، کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی ہے، جس کا شوگر کین کی فصل تباہ ہو گئی ہے، وہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہوں گے کہ وہ جا کے قرضے دیتا پھرے گا؟ تو یہ سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ایگریکلچر شارٹ ٹرم ایگریکلچر لونز ہیں وہ معاف کر دینے چاہیے، بجلی کے بل معاف کر دینے چاہیے، اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے.
بہت عمدہ بات کی ہے سینیٹر صاحب آپ نے، لیکن آپ کی شاید بات نہ فراز صاحب کو پسند نہ آئے. فراز صاحب آپ لوگوں کو موب ڈکلیئر کیا ہے پیپلز پارٹی نے ابھی ادھر شو میں. سرمد صاحب سن لیجئے گا نا، ذرا جواب سن لیں کیونکہ پھر فراز صاحب جو ہے نا ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی مجھے موقع نہیں دیا. آپ کو موب ڈکلیئر کیا ہے، آپ کی پارٹی کا نام تبدیل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انیشیٹو رکھ دیا ہے. مطلب یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا سر. دس از دا ریالٹی. ایک ریالٹی چیک دیا آپ کو پیپلز پارٹی نے سر. پارٹی کی سمجھ نہیں آتی ہے، برسل اقتدار بھی رہے اور پیپلز پارٹی والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا آج دن تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. یہ اپنے لیڈر کے اپنے جو قتل کی گئی ہے اس کا پوچھ نہیں سکتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بات کریں. دوسری جانب تحریک انصاف کا ہمارا بانی عمران خان جیل میں ہے پچھلے 2 سالوں میں سے، اور پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی چیف منسٹر کسی بھی جیل میں کسی بھی وقت جا سکتا ہے. اور ہم نے عدالتوں کا رخ کیا، ہم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا رخ کیا، لیکن جب ہم پنڈی کی طرف بڑھتے ہیں اڈیالہ جیل روڈ کے اوپر تو ہمیں روکا جاتا ہے. اگر آپ کو عمران خان سے ڈر نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے چیف ایگزیکٹو کو ملنے سے کیوں روکتے ہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے کہ میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کر پھر بھی آج بھی ٹاک شوز میں میرے لیڈر کی بات ہو رہی ہے؟ میرے لیڈر اس وقت جیل میں بیٹھ کر سب کو چیلنج دیا ہوا ہے، سب کو اجازت ہونی چاہیے. صحیح ہے یہ بات، ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی میرے شو کا وقت آج ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو جوائن کرنے کے لیے. پلیز ایوری بڈی اسٹے سیف، اور یہ ڈھیر ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.